حضرت خضر علیہ السلام کے والد نے آپ کی شادی کنواری لڑکی سے کر دی۔ آپ علیہ السلام نے کنواری لڑکی سے جمع نہ کیا اور عبادت میں مشغول رہے۔ صبح آپ کے والد نے دائی سے لڑکی کی تحقیق کرائی تو پتہ چلا کہ لڑکی ابھی بھی کنواری ہے۔ دائی نے آپ کے والد کو مشورہ دیا کہ کسی غیر باکرہ سے حضرت خضر علیہ السلام کی شادی کروائی جائے، تو غیر باکرہ سے شادی کرائی گئی تو رات کو حضرت خضر علیہ السلام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، مورخین کا بیان ہے کہ ملکان، جو کہ ایک بہت بڑا بادشاہ تھا اور اس کی حضرت خضر علیہ السلام کے علاوہ اور کوئی اولاد نہ تھی، آپ علیہ السلام ملکان کے اکلوتے بیٹے تھے، اس لیے اسے ایک دن خیال آیا کہ اپنے بیٹے کی شادی کرنی چاہیے تاکہ سلسلہ نسل جاری رہے۔ حضرت خضر علیہ السلام عبادت میں سارا دن اور ساری رات گزار دیتے، اس لیے انہیں عورتوں میں رغبت نہ تھی اور آپ شادی کرنا نہیں چاہتے، مگر آپ علیہ السلام کے باپ نے آپ کو مجبور کر کے آپ کی شادی ایک نہایت حسین و جمیل باکرہ لڑکی سے کی۔ پہلی رات آپ علیہ السلام نے لڑکی کی طرف توجہ نہ دی اور خدا کی عبادت میں مشغول رہے، اور جب صبح ہونے لگی تو حضرت خضر علیہ السلام نے لڑکی سے کہا، دیکھو، میری بات غور سے سنو، صبح کو لوگ تم سے رات کے واقعات پوچھیں گے، میں تم سے گزارش کرتا ہوں کہ میرا راز افشا نہ کرنا اور کہہ دینا کہ سب معاملات ٹھیک ہے۔ لڑکی نے آپ علیہ السلام سے وعدہ کیا اور صبح کو وہی کہا جو آپ نے اسے سکھایا تھا، مگر لوگوں کو پھر بھی شک ہوا اور انہوں نے حضرت خضر کے والد سے اس کا شبہ ظاہر کیا۔ آپ علیہ السلام کے والد نے کہا کہ دائی کو بلا کر تحقیق کروائی جائے۔ چنانچہ دائی کو بلوا کر لڑکی کی تحقیق کروائی اور دائی نے بتایا کہ لڑکی ابھی بھی کنواری ہے۔ دائی نے آپ علیہ السلام کے والد سے حالات کا انکشاف کیا اور کہا کہ آپ اپنے بیٹے کو ایک غیر باکرہ عورت مہیا کریں، کیونکہ عین ممکن ہے کہ آپ کے بیٹے کو باکرہ عورت میں کسی قسم کی دلچسپی نہ ہو اور کوئی ایسی کمزوری ہو جس کی وجہ سے باکرہ لڑکی ان کے لیے بیکار ہو۔ چنانچہ حضرت خضر کے والد نے آپ کی شادی ایک غیر باکرہ سے طے کر دی اور اس عورت کو ہدایت کی کہ رات کے ٹھیک ٹھیک حالات سے باخبر کرے۔ چنانچہ جب خلوت ہوئی تو آپ پہلی لڑکی کی طرح اس عورت کی طرف متوجہ نہ ہوئے اور ساری رات خدا کی عبادت میں مصروف رہے۔ عورت کو اس بات پر غصہ آیا اور جب صبح اس سے رات کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے راز فاش کر دیا اور کہا کہ یہ جوان مرد نہیں ہے۔ حضرت خضر کے والد کو جب یہ خبر معلوم ہوئی تو اسے سخت غصہ آیا۔ اس نے آپ کو سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ اس نے حضرت خضر کو ایک کمرے میں بند کر دیا اور کمرے کے دروازے کو چونا، گارا اور اینٹ پتھر سے چنوا دیا، حتیٰ کہ 2 دن اسی حال میں رکھا۔ 2 دن بعد والد کی محبت اپنے بیٹے کے لیے جاگ اٹھی اور کمرے کو کھولنے کا حکم دیا، مگر جب کمرہ کھولا تو آپ کے کمرے میں موجود ہی نہیں تھے، اور یہ بات لوگوں کے لیے بڑی حیرانی کا باعث تھی۔ روایت اللہ نے آپ کو ایک ایسی قوت عطا کی تھی جس کی مدد سے آپ جس شکل میں چاہے ہو جائے۔ ملکان کو جب یہ معلوم ہوا کہ وہ اپنے بیٹے کے وجود سے محروم ہو گیا تو اس نے چاروں طرف اپنے آدمی دورائے تاکہ وہ آپ کو تلاش کر سکے، مگر پوری کوشش کے باوجود آپ کو تلاش نہ کر سکے۔ حضرت خضر علیہ السلام اللہ کی قدرت کی بدولت وہاں سے نکل کر حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے پاس پہنچے اور ان کے ہمراہ بحر ظلمات میں جا کر آب حیات نوش کیا اور ہمیشہ کے لیے ابدی زندگی کے مالک بن گئے۔ خدا نے آپ کو دریاؤں پر موکل کر دیا، چنانچہ آپ دریا میں ہی قیام پذیر ہو گئے۔ ایک دن آپ ایک جزیرہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ اتنے میں آپ کے وطن کے 2 تاجر کشتی کے حادثے کے بعد اسی جزیرے میں جا پہنچے جہاں آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ان لوگوں نے اپنے حالات بتائے۔ جب انہوں نے غور سے دیکھا تو آپ کو پہچان لیا۔ باہمی تعارف کے بعد ان لوگوں نے اپنی مشکل بیان کی۔ حضرت خضر نے فرمایا، ایک شرط پر میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، وہ یہ کہ اپنی وطن جا کر تم میرا ذکر کسی کے سامنے نہ کرو۔ ان لوگوں نے وعدہ کیا اور آپ کا ذکر کسی کے سامنے نہیں کیا۔ حضرت خضر نے ابر کے ایک ملائکہ کو حکم دیا کہ انہیں اپنے ملک میں پہنچا دے۔ ابران کو لے اڑا اور وہ اپنے ملک جا پہنچے۔ اپنے گھر پہنچنے کے بعد ایک آدمی تو وعدے پر قائم رہا، مگر دوسرے نے یہ راز فاش ہی نہیں کیا، بلکہ آپ کے والد ملکان کے پاس جا پہنچا اور اس کو آپ سے ملاقات کا سارا واقعہ بیان کر دیا۔ اس نے بھی یہی کہا کہ میرے ساتھ ایک اور تاجر بھی تھا۔ بادشاہ ملکان نے اسے اپنے پاس حاضر ہونے کا حکم دیا۔ جب ملکان نے اس سے پوچھا تو وہ وعدے کی پابندی کرتے ہوئے بولا کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے،
میں تو اس کو جانتا بھی نہیں۔ اس نے کہا، اے بادشاہ سلامت اس آدمی کو قید کر لیجئے، میرے ساتھ اپنے ساتھی اس جزیرے پر بھیج دیجئے، ساری حقیقت سامنے آ جائے گی۔ چنانچہ بادشاہ نے اس تاجر کے ساتھ اپنے آدمی جزیرے کی طرف بھیج دیے، مگر جب وہاں پہنچے تو ادھر کسی کو بھی نہیں پایا اور واپس آ کر بادشاہ کو سارا قصہ بیان کر دیا۔ چنانچہ بادشاہ نے پہلے قیدی کو چھوڑ دیا اور دوسرے قیدی کو قید کر دیا۔ اتفاقاً اس شہر میں کوئی بڑی تباہی آ گئی کیونکہ وہاں کے لوگ بہت سخت گناہ گار تھے۔ اس تباہی میں تقریباً سبھی لوگ برباد ہو گئے، لیکن صرف انسان ہی بچ گئے، ایک دو عورت اور دوسرا وہ تاجر، جنہوں نے حضرت خضر علیہ السلام کا راز فاش نہیں کیا۔ جب ان دونوں کی آپس میں ملاقات ہوئی اور ایک دوسرے سے بچنے کا سبب حضرت خضر کے راز کو یقین کر لیا تو دونوں مسلمان ہو گئے اور آپس میں نکاح کر لیا۔ اس ملک سے ہجرت کر کے دوسرے ملک روانہ ہو گئے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب عطا فرمائے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔